السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کو فون الٹا کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو زحمت ہو رہی ہے، وہ پھر بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اس چیز کے لیے کوشش کروں گی، کیونکہ میں موبائل سے ویڈیو بناتی ہوں اور وائس اوور کرتی ہوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تھوڑا سا ایڈیٹنگ کا، جس کی وجہ سے ویڈیو کا جو ہے وہ صحیح سے جا نہیں پا رہی ہے۔ پر میں پوری کوشش کروں گی ایڈیٹنگ چیک کر کے کہ ویڈیو جو ہے وہ صحیح سے جائے، تاکہ آپ کو موبائل الٹا کر کے نہ دیکھنا پڑے۔ تو چلیے بنا تاخیر کے میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ آج میں بتاؤں گی، جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسا تھا ان کی تجارت میں، تو اسی چیز کے بعد اب میں بتاؤں گی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت آپ کی زندگی میں کب ہوئی اور آپ کا ان سے نکاح کب ہوا۔ تو چلیے بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی ہوں۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا ہے۔ عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دیتے تھے، اور دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپے کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے، اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا تھا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند بی بی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ بیوہ تھیں۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان لے کر تجارت کیجئے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر شام کے ملک کو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بہت خوش ہوئیں۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی، یہ بتائیے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیسے ہوئی۔ اب میں بتاؤں گی کہ ان کا نکاح کیسے ہوا۔ اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے گزرے تھے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی ان کا پیغام قبول کر لیا، اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے دلہن کے مکان پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر پر آپ کا نکاح قرار پایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا ہوتا تھا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب ان کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت ہوئی اور کیسے ان کا نکاح ہوا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کے سوالات بھی میں اپنے کمنٹس میں دیکھتی ہوں، بہت سے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک کویشچن آنسر کا سیشن میں کروں گی، یا تو میں لائیو آؤں گی اپنے چینل پر، یا تو میں ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کے سوالات، آپ کے کمنٹس کا جواب انشاءاللہ دے دوں گی۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔